اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قولوا آمنا باللہ، کہو ایمان لائے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ، وما انزل اور اس کے ساتھ، انزل الینا جو اتاری گئی ہے کتاب ہماری طرف، وما انزل اور جو اتاری گئی الی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کے اولاد در اولادوں کی طرف، وما اوتی اور جو کچھ کے دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون اور جو کچھ کے دیے گئے اور نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہونے والے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ اس طرح کا ما آمنتم بھی جیسا تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو بس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا پس بے شک ہم فی شقاق وہ مخالفت اور ضد میں ہوں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے آپ کو ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے لحاظ سے، وَنَحْنُ لَهُ عابدون اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے تحاجوننا فی اللہ کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم اور وہی تو ہمارا بھی پروردگار اور تمہارا بھی، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے خالص بندگی کرنے والے ہیں، ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل بے شک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانوا ھوداً یہ یہودی تھے، او نصارا یا عیسائی تھے، قل تو انہیں کہہ دیں انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتے ہیں، ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے کتم جس نے چھپائی شہادتاً گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْکَ اُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق جو ہو چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ جو انہوں نے کمائی کی، وَلَکُم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو کچھ تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھ گچھ ہوگی، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ یہ پہلے بارے کا اختتام ہے، اور پچھلا مضمون چل رہا ہے یہود و نصارہ کا۔ تو اب یہاں ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے اگر تم نجات چاہتے ہو تو عیسائی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم تو سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سب نبیوں پہ نازل ہونے والی سب کتابوں پر ہمارا تو ایمان ہے۔ ہاں البتہ وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں کتابیں اور نبیوں کی شریعتیں، اب صرف حضور کی شریعت اور آپ کی کتاب قرآن چلے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات تو اسلام میں رکھی ہے اور ہم اس اسلام پر عمل پیرا ہیں۔ قولو، آپ کہہ دیں ان سے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی قرآن، وما انزل، اور اس کتاب پر اور ان صحیفوں پر جو نازل کی گئیں، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی طرف جو صحیفے اتارے گئے ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، اسباط صبت کی جمع ہے جو اولاد در اولاد آگے کی نسل اس پہ بولا جاتا ہے، اور ان نبیوں کی آگے نسل میں جو نبی ہوئے ان پہ جو کتابیں اتریں ہمارا ان سب پہ ایمان ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اب اس میں وضاحت فرما دی، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان اس پر بھی لائے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام یعنی تورات، و عیسیٰ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے یعنی انجیل کتاب۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے علاوہ جو اور نبی دیے گئے صحیفیں اور کتابیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، من ان نبیوں میں ایمان کے لحاظ سے ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ سب اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ البتہ اتباع ہم اب صرف حضور کی فرمائیں گے، کیونکہ اب حضور کا دور ہے، پہلوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ پہلے نبی ہیں، وہ سچے ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اب ان کی نبوت نہیں چلتی، اب نبوت صرف حضور کی چلے گی۔ جیسے مثال ہے، رات کو چاند اور ستارے نکلتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں اور خوب ان کی روشنی ہوتی ہے، اور جب دن آتا ہے تو پھر سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی میں ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اب ستارے موجود ہیں، رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ روشن نظر آتے ہیں، دن کو چونکہ سورج کی روشنی ان کی روشنی سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ یہ مثال ہے، حضور کی مثال سورج کی ہے اور باقی نبیوں کی مثال ستاروں کے مانند ہے کہ نبوت اب بھی ہے، لیکن حضور کے آنے پر ان سب کی نبوت ہوتے ہوئے اب اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، وہ سچی نبوتیں ہیں لیکن اتباع صرف حضور کی جائے گی۔ جیسے سورج کے ہوتے ہوئے صرف سورج کی روشنی سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، ستاروں کی روشنی سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔
جب سورج غروب ہو جائے تو پھر ستارے اپنی روشنی دکھاتے ہیں، اور یہ سورج آفتاب رسالت یہ قیامت تک ہے، اس وقت تک کوئی نبی کسی کا ستارہ وہ روشنی نہیں دے سکے گا۔ اس لیے فرمایا لا نفرق بین احد، نہیں ہم فرق کرتے ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان بھی، سب کو سچا مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس اللہ کے فرمانبردار بننے والے ہیں، اس کے مسلمان بندے ہیں۔ تو مسلمان کے معنی فرمانبردار کے ہوتے ہیں، اور مسلمان کی جمع یہ مسلمون ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح، اس جیسا جو تم ایمان لائے ہو اللہ کی ذات کی نسبت، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تحقیق پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو امت کے لیے، انسانیت کے لیے معیاری ایمان قرار دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اگر تم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پر ہیں، ورنہ یہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اس کو معیار کہتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو پھر ہمیں قبول ہے، ورنہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سب صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں اور معیار حق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اسی کو ایمان کا معیار قرار دے کر دین کی بنیاد صحابہ کی زندگیوں پہ رکھ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین سیکھا اور پھر آگے امت کو پہنچایا، اور صحابہ نے جو دین حضور کی زندگی میں دیکھا اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی یہ فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا، کوئی بھی عبادت وہ صحابہ کی زندگیوں میں اگر ہو تو تم اس کو لے لو، کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھ کر وہ عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عمل صحابہ کی زندگیوں میں نہیں ہے، کوئی نیک کام صحابہ نے نہیں کیا، تو تم بھی وہ کام نہ کرو، اس لیے کہ وہ کام اگر نیک ہوتا، اچھائی کا ہوتا تو صحابہ حضور کو دیکھ کر کے ضرور کرتے ہیں۔ تو جب صحابہ کی زندگیوں میں وہ نیکی کا کام نہیں تو سمجھو کہ وہ نیکی بھی نہیں ہے، وہ عبادت بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو نجات کا راستہ بتایا، فرمایا کہ نجات کا راستہ یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، یعنی نجات کا راستہ حضور کی سنت ہے اور حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے، یہ ہے نجات۔ اسی کا عنوان ہے اہل سنت والجماعت، یعنی جو لوگ حضور کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہیں یہ نجات پانے والے ہیں۔ اب جو آدمی حضور کی سنت پہ نہ چلے اور صحابہ کے طریقے کو نہ اپنائے تو وہ آدمی ہدایت پر نہیں، نجات کے راستے پر نہیں ہے۔ جیسے آج کل اللہ معاف کرے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، لیکن عملاً وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہوتے، بلکہ اہل ہوا، خواہشات پہ چلنے والے، بدعات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں حضور کو تو فالو نہیں کر رہے، وہ فالو تو اپنی مرضی، اپنی خواہش کو یا کسی مولوی کو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جو نیک کام تھا وہی نیک کام اب ہے، اور جو آپ کی زندگی میں نیک کام نہیں، اس دور میں نہیں، وہ اب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج بہت سی چیزوں میں لوگوں نے اپنی مرضیاں داخل کر لی اور ان کو دین کا عنوان دے دیا، اذان کے آگے پیچھے الفاظ کا اضافہ کر لیا، جنازے کی سلام کے بعد دعا کا اضافہ کر لیا، اور ماتم والے گھر میں قل کی رسمیں، جمعراتوں کی رسمیں، 40ویں کی رسمیں اور 7ویں اور 10ویں کی رسمیں جاری کر لیں اور عنوان ان کو دین کا دے دیا۔
اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عنوان دے کر جلوسوں کی شکلیں بنا لی، 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس بنا لیے. یہ سب چیزیں اب ان کو نیک کام بتایا جاتا ہے، جب حضور کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگیوں میں نہیں تھیں یہ چیزیں. تو جب جو کام حضور نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین نہیں ہے. تو بحیثیت امتی ہم نے حضور کو فالو کرنا ہے، آپ کی اتباع کرنی، آپ کے پیچھے پیچھے. اتباع کا معنی ہوتا ہے نشانات قدم پہ چلنا. حضور کے پیچھے پیچھے ہم نے رہنا ہے، حضور کو کراس نہیں کرنا. یہ تو اللہ معاف کرے، آج ہم عشق اور محبت کے نام پر حضور کو کراس کر کے آگے نکلتے جا رہے ہیں، اور گویا ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم عبادت اور دین میں حضور اور صحابہ سے بہت آگے نکل گئے. یہ چیزیں نیکی کی تھیں، عبادت کی تھیں اور دین کی تھیں، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا صحابہ کو اور حضور کو. آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ نیک کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، اس لیے اب ہم کر رہے ہیں. تو ایمان یہ ہے حضور کو فالو کر کے حضور کے پیچھے پیچھے رہا جائے. یہ امتی ہونے کا حق ہے. حضور کو کراس کر کے آپ کے آگے چلنا یہ امتی ہونے کا حق نہیں، یہ تو نافرمان امتی کا کام ہے، یہ بگڑے ہوئے امتی کا کام ہے. اس لیے امتی کا حق ہے حضور کے پیچھے چلے، حضور کو فالو کرے اپنی زندگی میں، اور حضور کی اتباع میں آپ کے پیچھے پیچھے آگے نہ نکلے. تو فرمایا کہ صحابہ کو کہ اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں فقد اہتدوا، پھر تحقیق یہ ہدایت والے ہوں گے. وَإِن تولوا، اور اگر روگردانی کریں تمہاری طرح کا ایمان نہ لائیں، فإنما هم فی شقاق، تو بے شک وہ مخالفت اور ضد میں مبتلا ہیں. فسيكفيكم اللہ، ان کی طرف سے کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے، بس کافی ہے آپ کو ان کی طرف سے اللہ کی ذات. وہ السمیع العلیم، اور وہ اللہ کی ذات سننے والی ہے، سب کی دور و نزدیک سے ہر وقت علیم، سب کے حال احوال کو جاننے والے ہیں. صبغۃ اللہ، اختیار کرو اللہ کے رنگ کو. مراد اس رنگ سے اللہ کا دین ہے، یعنی اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ اور اپنی زندگیوں کو دین کے رنگ میں رنگ لو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے رنگ کے لحاظ سے، یعنی اللہ کے دین سے بہتر اور کیا رنگ ہو سکتا ہے. یہ اصل میں اس بابت ارشاد فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کچھ خاص تبرک کے پانی مقرر کیے ہوئے تھے. جیسے آج کل ہندوؤں نے گنگا کے پانی کو متبرک بنایا ہوا ہے کہ جو اس میں ڈبکیاں لگا لے، اس پانی میں نہا لے، بس وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح یہود و نصارہ نے پانی مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو اس پانی میں نہا لے اور اس کا کوئی خاص رنگ تھا اور اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے تو وہ یہودی ہو جاتا ہے. عیسائی کہتے ہیں اس میں رنگنے والا عیسائی ہو جاتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی رنگ نہیں، رنگ صرف ایک اللہ کے دین اسلام ہے، یہ رنگ ہے، اور جو اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے وہ کامیاب ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کے بندے ہیں. قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے الجھتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی تو ہمارا اور تم سب کا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری موج ہے، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. یعنی ہم نیک کام کریں تو اس کا اجر ہمیں ملے گا، غلط کریں اس کا وبال ہم پہ پڑے گا، اور تم اگر غلط کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی پہ پڑے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ کے لیے خالص بندگی کرنے والے ہیں، ہم تو نفاق سے اور منافقت سے دور ہیں. ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانوا ھوداً او نصارا، تم کہتے ہو، یہودی کہتے کہ یہ سب نبی پیغمبر یہودی تھے، عیسائی کہتے او نصارا کہ یہ سب نصارہ عیسائی تھے. فرمایا نہیں، یہ تو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، جیسے دوسری آیت ہے
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ تو صرف اور صرف مسلمان تھے، اللہ کے بندے تھے۔ قل انتم، کہہ دیجئے کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی نہ مشرک تھے، اور تم کہتے ہو یہ یہودی عیسائی تھے، اور مشرک کہتے ابراہیم ہمارے تھے۔ فرمایا ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے کتم شہادۃ عنده من اللہ، جس نے چھپائی گواہی اپنے پاس من اللہ، اللہ سے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ نہ یہودی عیسائی نہ مشرک تھے، پھر بھی تم اس گواہی کو چھپا کے جھوٹ بول رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ، یہ انبیاء کی جماعت ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق وہ اپنی زندگیاں گزار گئے، ہو چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی اس کا اجر اور صلہ وہ خود پائیں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو کچھ تم کمائی کرو گے، بری کرو گے خود خمیازہ اس کا بھگتو گے، اچھا کرو گے اس کا صلہ اچھا پاؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے عملوں پہ توجہ دو، کل کو تم سے تمہارے عملوں کی پوچھ ہوگی، دوسروں کی نہیں پوچھ ہوگی۔ اچھے کر کے جاؤ گے تو نجات پاؤ گے، برے کر کے جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا